بھول گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر غلطی ہوئی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، نبی سے اس کا امکان تو نہیں کہ جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھول ہو سکتی ہے، بھول سے کوئی غلطی ہو جائے، اور بھول جو ہے وہ معاف ہے، لیکن عام انسانوں سے تو مواخذہ بھی نہیں ہوگا بھول پر۔ نبی کا مقام چونکہ نہایت بلند ہے تو بھول بھی کیوں ہوئی، ایسا موقع کیوں پیش آیا کہ بھول ہے، تو اس لیے وہ ان سے مواخذہ ہو سکتا اور ہوا۔ مگر اگر بھول جو ہے اس پر مواخذہ ہے نبی سے، سوال یہ ہے کہ بالارادہ اگر خلاف ورزی ہو تو اس پر کیوں ایک عام آدمی سے اور ایک عام مسلمان سے مواخذہ نہ ہو؟ اس لیے کہ عہد تو آدم سے جیسے لیا ایسے ہی عہد سب سے اللہ تعالیٰ نے لے رکھا۔ کہیں کا اللہ کی ربوبیت کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا، یہ عہد تو ہر ایک سے لے رکھا۔ تو جو بالارادہ اس عہد کو توڑیں گے تو اللہ ان سے مواخذہ کریں گے۔ اسی نقطے کو بتانے کے واسطے یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ بھول سے نافرمانی ہو رہی ہو اور یا بالارادہ۔ نبی کی بھول کی نافرمانی کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، اور عام لوگوں کے بالارادہ نافرمانی کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پر، جب اطاعت اور فرما برداری نہ رہی تو وہ نعمت ابھی نہ رہیں گی۔ یہ ہے وہ جس کو اس واقعے سے بتلانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز کب دیا گیا؟ عہد لینے کے بعد۔ عہد تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، یا یوں کہیے کہ میں دوسرے لفظ میں کہوں وفاداری کا۔ فرما برداری بھی تو وفاداری ہے۔ ہم تم کو خلافت دے رہے ہیں، وفادار رہو گے جی رہیں گے۔ اب تمہارا اعزاز کیا جاتا ہے۔ اعزاز کیا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ تو فرشتے مدبر ہیں، منتظم ہیں اس کائنات کے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی لینگویج میں، آج کی زبان میں یا آج کی ٹرمینالوجی میں وہ آفیسر ہیں۔ جب آفیسر جو ہیں وہ جھک جائیں تو ان کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے نہیں جھکیں گے؟ تو اس لیے فرشتوں کا جھکنا کہا جائے گا کہ پوری کائنات کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کو احترام کرنا ہے، ریسپیکٹ کرنی ہے۔ کس کی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو دراصل یہ اعزاز تھا۔ فرمایا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اتفاقی نہیں، ابا، اس نے سجدہ کرنے سے باقاعدہ انکار کیا۔ اب تم بتلاؤ، اللہ تو اعزاز کرنے والے، فرشتے جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اعزاز کرنے والے اور ریسپیکٹ کرنے والے، ان کی تو نہ سنو۔ اور جس شیطان نے جنہیں کو ریسپیکٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، تم اس کے کہنے میں چلتے ہو، تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوگی؟ وہی بات فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا تھا اے آدم یہ شیطان تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ بیوی کا ذکر اس لیے کیا کہ بھئی چلو اگر ایک فرد کے لیے ذاتی طور پر دشمنی ہے مگر خاندان کی دشمنی تو نہیں، اوروں کے واسطے تو اچھا ہو سکتا ہے۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ وہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے اس سلسلے کا دشمن ہے۔ تو جب ماں خالی باپ کا دشمن ہو، کوئی کہنے لگے ماں کا دشمن نہیں تھا، بھئی ہمارے میکے سے بہت اچھے تعلقات ہیں، سمجھ میں آیا؟ کہا گیا کہ نہیں، تمہارے ماں اور باپ دونوں کا دشمن، تو اولاد کے لیے دوست ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، یہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکلوا دے، فتشقى، تو اس کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ مصیبت کیسی؟ مصیبت کا مطلب ہے وہ نعمت، وہ راحت، وہ آسائش جو تم کو حاصل ہو رہی ہے اس سے محروم ہو جاؤ، وہی مصیبت ہے۔ یہاں اصل میں شقاوت جس سے لفظ تشقیٰ بنا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شقاوت ہوتی ہے جسمانی مادی، ایک ہوتی ہے روحانی اور معنوی، یعنی یوں کہ یہ ایک شقاوت ہے دنیاوی اور دوسری شقاوت ہے اخروی۔
تو نبی کے لیے اخروی ثقافت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں مراد وہی ہے کہ تمہیں جسمانی اور مادی قسم کی جو سہولت تمہیں حاصل ہے اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. اسی لیے اس کو آگے کھول لیں کہ وہ محرومی اور مصیبت کس چیز سے ہوگی؟ ان نعمتوں سے جو تمہیں یہاں حاصل ہیں. وہ کیا نعمتیں ہیں؟ فرمایا کہ اس جنت کے اندر نہ تو تم بھوکے ہو اور نہ ننگے رہو، بغیر محنت کے کھانے اور پینے کو ملے اور بغیر محنت کے تمہیں لباس اور پوشاک ملے. تو یہ دنیا میں اگر دیکھا جائے زندگی کے واسطے 3 بنیادی ضرورتیں ہیں. وہ 3 بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا ملے، پینا ملے، رہنے کو ملے. تو قیام اور طعام کا انتظام ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ 3 بنیادی 3 ضرورتیں کہہ لیجئے یا 2 کہہ لیجئے، کھانے کو پینے کے ساتھ دونوں کو اگر جوڑ لیجئے تو مسکن سکونت. اور یہی ذمہ داری پوری قوم کے لیے ذمہ داری حکومت کی ہے. جو حکومت یہ کام نہ کر سکے وہ حکومت نا اہل ہے. اور یہی ذمہ داری ایک شوہر کی بیوی کے تعلق سے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ انتظام کرے کہاں کا؟ سکونت کا اور ساتھ میں کھانے اور پینے کا. یہ انتظام اگر کسی درجے میں بھی نہ کر سکے وہ شوہر ظالم ہے اور یہ اس کا جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے مزید تفصیلات ہے کہ اگر چاہے تو وہ خلاصی حاصل کرنے کے واسطے کورٹ میں جا سکتی ہے وہ عورت. سمجھ میں آیا؟ اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو یہاں تو یہ ساری ضرورتیں بڑے آرام سے پوری ہوتی ہے تب بھی جا کے کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارا دل نہیں چاہتا، بس بہت دل بھر گیا. انہوں نے کہا جاؤ چھٹی. وہ شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے کہ بے شک جو تمہارا حق ہے کھانا پینا اور رہنا، اگر اس کو منیمم طور پر بھی جو وہ کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر رہا ہے تو بے شک وہ قصوروار ہے. تب اس صورت کے اندر اس سے خلاصی پانے کا تم کو حق ہے. تو فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، تم اس جنت میں بھوکے نہ رہو گے اور نہ ننگے رہو گے. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اور پیاسے بھی نہ رہو گے. تو کھانے اور پانے کا انتظام ہے. اور سکونت بھی کیسی؟ فرمایا کہ ولا تضحى، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے زمین پر فرش بچھا دیا بستر کہ صاحب یہاں سو جائیے، میں نے تو سکونت کا انتظام کر دیا. ارے بھائی دھوپ میں سڑے گا کیا وہ؟ فرمایا کہ ولا تضحى، سکونت کا ایسا معقول انتظام ہے کہ دھوپ اور میں پریشانی تمہیں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً گھر ہے رہنے کے واسطے. تو خیر جنت کی تو بات یہ ہے کہ وہاں ولا تضحى کے معنی یہ ہے کہ وہاں وہ گرمی وہ حرارت کہ جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہو وہ جنت میں نہیں ہوگا. جنت میں نہ اتنی سردی ہے کہ آدمی اتنا وہ اوڑھے چلا جا رہا، سردی نہیں کم ہو رہی، اور نہ اتنی گرمی ہے کہ آدمی کے لیے گویا کپڑے پہننا بلکہ سانس لینا مصیبت ہو جائے. نہایت آرام کا پسندیدہ موسم وہاں رکھا جائے گا جس سے ہر ایک کو راحت ملے. ولا تضحى سے مراد ہے دھوپ اور دھوپ کی گرمی نہ ہونا. وہ تو اور جگہ ہے نا، چونکہ وہ اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اس میں یہ بات آ جائے گی کیونکہ وہاں جب یہ کہہ دیا کہ عام طور پر جو تمہیں پسند ہے وہ ملے گا تو اس میں وہ موسم بھی آ جاتا ہے جو پسندیدہ. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ، اور کیا ہوا؟ وسوسہ ڈالا آدم کی طرف شیطان نے. آخر وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جس چیز سے آگاہ کر دیا تھا کہ دشمن ہے تو وہ دشمنی کا تو معاملہ کرے ہی گا. انہوں نے وسوسہ ڈالا. یہ خود یہ لفظ بتا رہا ہے آدم علیہ السلام جانتے بوجھتے نافرمان نہیں تھے. اسی واسطے شیطان کو کھلے طور پر آ کر نہیں کہنا پڑا دیکھو میں اللہ میاں کی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یوں نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی خواہشات پیدا کی ہوں کہ آدم علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں پھر کیا ہوں. یہ صورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وسوسہ ڈالا. وسوسے کے معنی یہ ہیں کہ ایسے مخفی طریقے پر اور اس طرح سے لاگ لپیٹ کر کے دل میں ایک بات کو اتارنا کہ اصل حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے اور دوسری شکل جو ہے وہ دل میں بن جائے اس معاملے کی اور اس بات کی. یہ وسوسہ. تو وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے. قال یا آدم هل ادلک، اور کہا شیطان نے اے آدم کیا میں تمہیں بتلا دوں ایک ایسا درخت جو زندگی دوام عطا کر سکے. شجرۃ الخلد اس کو کہا گیا، ہمیشہ کا درخت جس کے کھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی نہ مرو گے
اور جب کبھی نہ مرو گے تو کبھی بھی نعمتوں سے محروم نہ رہو گے. یہ ہے فائدہ وہ شجرۃ الخلد کا. وملک لا یبلا, اور اسی طرح سے یہ نعمتیں جو تم کو ملی ہوئی ہیں, اللہ نے جن کو نعمتیں کہا ہے, یہ بھی ہمیشہ ہی رہیں گی. اس کے لیے لفظ لائے ملک. ملک, حکومت, اقتدار, اختیار, یہ ہے ملک. لا یبلا, جو گویا ناپائیدار نہ ہو, یعنی نہ ختم ہونے والا, جو ختم ہونے والا نہ ہو, اس کو کہا گیا لا یبلا. تو مطلب یہ ہوا کہ تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے اس درخت کے کھانے سے, اس درخت کے استعمال کرنے سے, اور تمہاری یہ نعمتیں اور تمہاری یہ صورتحال جو ہے یہ بھی ہمیشہ باقی رہے گی. ایسا درخت میں تمہیں نہ بتلا دوں. فَأَكَلَا مِنْهَا, اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات کہی تھی. جب بہت اچھی بات کہی تو آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات جو ہے وہ اس طرح باقی نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کن لفظوں میں مجھے روکا تھا اس درخت کے پاس بھی جانے سے. یہ ایسا ہی ہے. اس کی ایک مثال میں دے دوں. تاریخ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 صحابہ کو ایک ٹیلے پر آپ نے معمور فرما دیا تھا, یہاں رہنا, اور جب تک میں نہ کہوں وہاں سے مت ہٹنا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ نقشہ جنگ کا بدل گیا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی اور دشمن بھاگ لیا میدان چھوڑ کر, تو وہاں کیا صورت پیش آئی. وہاں یہ ہوا کہ جو امیر تھے ان کے اس مورچے پر, انہوں نے اور 5-7 اور انہوں نے کہا کہ ہم کو بے شک ابھی بھی یہیں رہنا ہے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں جب تک مت ہٹنا. وہ تو الفاظ پر گئے. اور دوسرے لوگوں نے کیا کہا, جو غرض تھی ہم کو یہاں کھڑی کرنے کی وہ غرض تو پوری ہو گئی. غرض یہ تھی کہ ہم دشمن کو واچ کریں, دشمنی بھاگ گیا تو ہم کو کیا ضرورت یہاں رہنے کی, لاؤ دوسری نیکی سے ہم کیوں محروم رہیں, چلو مال سمیٹیں, وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. یہ دوسروں نے سمجھا. تب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کیوں مواخذہ فرمایا. تمہیں مصلحت دیکھنے کی اجازت نہیں تھی, تمہیں تو ہدایت اس کی تھی کہ جو لفظ ہیں اس کی پابندی کرو. یہاں اجتہادی غلطی ہوئی. نافرمان تو وہ نہیں تھے, نافرمانی انہوں نے نہیں کی تھی, اجتہادی غلطی کی تھی. اور غلطی یہی تھی, نیت. اجتہادی غلطی کا مطلب کیا ہے, نیت بخیر ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت ان کی بخیر تھی. نعوذ باللہ, اس کا سوال نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے کا ارادہ کیا تھا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم ہر صورت میں یہاں رہے ہیں. آپ نے اگرچہ فرمایا یہ تھا, مگر ظاہر ہے کہ یہاں کھڑے کرنے کے ایک مقصد تھا, وہ مقصد پورا ہو چکا. لیکن چونکہ موقع ایسا تھا کہ ان کو آپ کے الفاظ کی ظاہر پر عمل کرنا تھا. بس اس سے میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو الفاظ فرمائے تھے, لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی مصلحت پر اس کو موقوف نہیں رکھا تھا, کسی ٹائم پر اس کو موقوف نہیں کیا تھا, تو الفاظ پر جانا چاہیے تھا. یہی ہے وہ بات جو غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا بھائی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, لہذا فائدے اس سے اٹھا لیا جائے. فَأَكَلَا مِنْهَا, دونوں نے کھا لیا. کس نے, کون دونوں, آدم اور حوا, دونوں نے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے جسم کے وہ چھپانے والے حصے جو ہیں, جس کو لفظ سوآت کہا گیا, سوآت ان کے اصل معنی تو گندگی کے آتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ حصے کہ جن کا کھولنا بڑا گندا ہوتا ہے, اس لیے ان کو سوآت کہا گیا. وہ ظاہر ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ, کیوں ظاہر ہوئے, یہ بہت اہم بات ہے. جیسے نافرمانی کی تو نافرمان جو ہے وہ اس مقام اور اس نعمت کا مستحق نہیں رہتا جو نعمت خصوصی طور پر اس کو حاصل تھی. یہ لباس جو ہے یہ لباس اعزاز ہے, لباس عزت ہے جو ان کو جنت میں ملا ہوا تھا. جب خلاف ورزی ہوئی وہ خود بخود وہ لباس جو ہے وہ اتر گیا آٹومیٹیکلی. یہی ہے کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب وہ جلدی جلدی کیا کرنے لگے کہ اپنے بدنوں پر جنت کے وہ پتے لپیٹنے لگے. معلوم ہوا کہ وہ پتے جو ہے لباس تو نہیں مگر چھپانے کے ذریعہ ہے, انہوں نے اس کو اختیار کیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. یہاں اس کا لفظی ترجمہ تو کیا ہوگا اس لفظ کا کہ آدم نے
नाफरमानी की और वो बहक गया। लेकिन जहां तक इसका वो तर्जुमा जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी हैं, और नबी के ताल्लुक से मैं कह चुका हूं कि वो नबी मासूम होते हैं, उस बात की रियायत करते हुए अगर ये तर्जुमा रखा जाए कि जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, तो पहले तो मैं उस तर्जुमे को बतलाऊं और फिर ये बतलाऊं कि ये लफ्ज क्यों आया। और आदम से अपने रब का कसूर हो गया, ठीक तर्जुमा है, ये नहीं कि महज एक जबरदस्ती की ठूसा ठासी है। ऐसा मैंने कहा कि ये तर्जुमा भी कर सकते हैं कि नाफरमानी की, और ये तर्जुमा भी हो सकता है कि जो थानवी ने किया अपने रब का कसूर हो गया, सो क्या हुआ, उसकी वजह से गलती में पड़ गए। गवा का तर्जुमा है, आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब का कसूर हुआ सो गलती में पड़ गए। बेहतरीन तर्जुमा है, वाकई है कि इससे बेहतर अल्फाज उर्दू में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान शान तर्जुमे के लिए नहीं हो सकती। ये तो हुई एक अलग बात, जिससे कम से कम इन बुजुर्गों की ये शान हमारे सामने आती है कि इनके जहनों में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और उनका एहतराम किस दर्जे में है, और उसको ईमान से कितना अटैच मानते हैं कि वो एक तरफ कुरान की अजमत कि उनके अल्फाज को भी बदलना नहीं, और दूसरी तरफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत कि उनकी शान शान तर्जुमा। जाहिर है कि यही इन लोगों का कमाल भी है। इसी बात से हर शख्स थोड़ी कुरान हकीम का तर्जुमा लेकर बैठ जाए डिक्शनरी खोल करके, मगर सवाल यह है कि यहां लफ्ज लाए हैं आसा। मैंने कहा उसका वो तर्जुमा भी हो सकता है कि नाफरमानी की और फिर बहक गए। अगर कोई ये तर्जुमा भी करे तो दरअसल ये लफ्ज मेरे नहीं है, आपके नहीं है, ये लफ्ज किसके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इसीलिए बुजुर्गों का कहना यह है, बल्कि तफसीर कुर्तबी में यह बात है, हमारे लिए नहीं जेब देता कि हम यूं कहें जब अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि आदम ने नाफरमानी की तो हम भी कहें कि आदम नाफरमान थे। हमारे लिए मुनासिब नहीं, हमको हक नहीं है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हम लफ्ज कहें। अल्लाह ने कहें, अल्लाह को बेशक वो अल्लाह को रुतबा वो है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्फाज कह सकते हैं, तो वो रुतबे की बात है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मिसाल मैं एक में देता हूं। क्यों साहब, किसी के दादा जान उसके बाप को डांटते हुए हों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किसी के दादा जान उसके बाप को अगर डांटते हुए हो किसी बात के ऊपर, तो क्या उस पोते को यह हक है कि अपने अब्बा को भी पूरा कहना शुरू कर दे क्योंकि मेरे दादा ने डांटा तो मैं भी डांट लूं? ये नहीं हो सकता। दादा का मकाम है बेशक, वो उनके लिए छोटे हैं, मगर इसके लिए तो बाप है। इसीलिए मैंने कहा कि इससे मैं समझाना चाहता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकाम अंबिया से बुलंद है। हमको यह हक नहीं है कि हम उसको कोट करते हुए हम भी वो अल्फाज इस्तेमाल करें अंबिया के लिए। एक बात तो यह। दूसरी बात यह है कि ये लफ्ज अंबिया के लिए जो हैं वो इस एतबार से हैं कि उन्होंने अपने मकाम की रियायत न की। अगरचे वो गलती ऐसी है, हम जैसे लोग जिंदगी भर ऐसी गलतियां करते रहें तो हमारा बाल भी बीका ना होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह नाराज ना होंगे। क्यों? इसलिए कि वो इज्तिहादी गलती थी, और इज्तिहादी गलती जो है वो उम्मत में, आपको मालूम है उम्मत में इज्तिहादी गलतियां हो तो उसके लिए क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल मुज्तहिदु युख्ती व युसीब। एक इज्तिहाद करने वाला जो है वो दो ही सूरत है। जब उसने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद का मतलब यह है इजी लेकर नहीं, बल्कि पूरी अपनी तवानाई, पूरी एनर्जी, पूरा अपना नॉलेज उसने इस्तेमाल किया है उस मसले को हल करने के वास्ते। इसको कहते हैं इज्तिहाद। तो अब एक मुज्तहिद ने इज्तिहाद किया, दो ही सूरतें हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जो सही हकीकत थी वहां तक उसके इज्तिहाद ने वही हल पेश किया उस मसले का कि जो हकीकत थी। इसको कहा गया युसीब। और या फिर उस हकीकत तक उसकी रसाई न हो सकी बावजूद इज्तिहाद करने के, इसका नाम है खता। फरमाया फ़इन अख्ता फलहु अजरुन व इन असाब फलहु अजरान। उस मुज्तहिद ने अगर खता की है तब भी उसको एक अजर मिलेगा, और अगर वो सही हकीकत तक पहुंच गया उसको दोहरा अजर मिलेगा। दूसरा अजर जो है वो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी का है, लेकिन जहां तक अमल की का अजर है
وہ تو دونوں نے کیا تو دونوں کا ایک اجر تو دونوں کا برابر ہے، یعنی عمل کی محنت، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا اجر وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ سوال یہ تو امت کے واسطے ہے، امت اگر اجتہاد کرتی ہے تو اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تب بھی وہ معاف ہے، اس کو تو بلکہ اجر ملے گا۔ نبی کا مقام دوسرا ہے، نبی سے اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کم سے کم تو آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر مؤاخذہ بھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، جن موقعوں پر بھی ہوئی، خاص طور پر ایک کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور وہ کون سا موقع؟ بدر کا موقع ہے کہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو فیصلہ ہوا وہ اجتہادی خطا تھی، تو اس سے نہ صرف یہ کہ باخبر کیا گیا بلکہ یہ کہ تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس پہلو کی طرف تمہاری نظر گئی اور جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا وہ پہلو ہی جو ہے نبی کے شایان شان نہیں تھا، تو بلکہ وہاں تو نبی کو تنبیہ بھی نہیں ہے، وہ تنبیہ دوسروں کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نبی کی نظر تو ادھر نہیں گئی تھی مگر تم لوگوں کی نظر گئی تھی صحابہ کی، اور تمہارے لیے زیب نہیں دیتا تھا کہ تمہاری نظر اس پر جائے، وہ ایک موقع ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال عبس و تولی میں بھی ہے، کئی موقع ہیں۔ عبس و تولی میں بھی ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ صحابی ہیں، نابینا ہے بیچاروں کو، کچھ پتہ نہیں کون کیا مشغولیت ہے، ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذرا فلانا مسئلہ۔ آپ کو ناگواری ہوئی، کیوں ناگواری ہوئی؟ اس وقت سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ وہ آپ کی بات کو سن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، گویا یوں کہیے کہ تبلیغ دین آپ کر رہے تھے۔ قریش مکہ جو ہیں ان میں ایک بیماری تھی اونچ نیچ کی، کئی مرتبہ کہہ چکے تھے وہ اس بات کو کہ ہم آنا بھی چاہیں آپ کے پاس تو ہم اس لیے نہیں آ سکتے کہ آپ کے پاس غریب غربا بیٹھے رہتے ہیں، یہ غلام اور غلمٹے جو ہیں کل کے ہمارے یہاں کے نوکر وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم کیسے آ کے بیٹھ جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں تو ان کو نکال دیا کیجئے، تمام آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ تو آپ ایسا تو نہیں کرتے تھے، مگر بہرحال اس کا احساس تھا کہ اب میں بات کر رہا ہوں، ذرا یہ سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں، اب یہ آئیں تو نتیجہ اس کا ہی ہوگا، پھر بگڑ جائیں گے اور یہ بات نہ سن سکیں گے۔ تو یہ آپ کو خیال ہوا، تھوڑی ناگواری آپ کو ہوئی، مگر دیکھ لیجئے کہ آپ اس پر کیسی تنبیہ آپ کی ہوئی وہاں اس میں، مگر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ تو میں نے کہا نبی کی اجتہادی غلطی پر بھی تنبیہ ہوتی ہے، غیر نبی کی اجتہادی غلطیاں ہزار بھی ہوتی ہیں تو تنبیہ کا مطلب اور اجر ملنا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسی غلطیاں اگر ہم سے ہو جائیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہیں، اس پر معاوضہ نہیں ہوگا اور نہ اس کے لیے لفظ عصیان بولا جائے گا، لیکن چونکہ نبی کی شان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے لفظ عصیان بولا ہے، وہ ان کے اللہ کا فرمانا ہے اور نبی کے لیے، نہ کہ ہم اس لفظ کو استعمال کریں۔ فرمایا کہ غلطی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی، اور کیا تھا لفظ انہوں نے کیا ترجمہ کیا تھا، قصور ہوا آدم سے اپنے رب کا، سو وہ غلطی میں پڑ گئے۔ دو سوال یہاں پر مجھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نبی جب زمین پر بھیجے گئے تھے اس وقت بنائے تھے یا جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت نبی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کے تعلق سے ایک ہے نبی کا نبی بنایا جانا، اور ایک ہے اس کی نبوت کا اظہار، جس کے لیے لفظ آتا ہے بعثت۔ یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں امت میں دو خیال ہیں۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ نبی شروع ہی سے نبی ہوتا ہے، وہ جو خاص عمر میں جا کر ہمارے یہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بعثت، بعد بعثت، وہ مراد ہے اظہار نبوت، نہ کہ تقرر نبوت۔ تقرر اس وقت نہیں ہو، تقرر تو نبی تو پہلے سے نبی ہے۔ اور یہ مسئلہ اسی واسطے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں گود میں کہ وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا دیا، تو اس سے یہ ہوا کہ پیدا ہونا ہی جو ہے وہ نبی بنا کر گویا ان کو پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اسی وقت سے اپنے اعمال کا جواب دے ہو جاتے ہیں، اسی کو میں بتا رہا ہوں آگے۔ نمبر ایک تو یہ ہوا، نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کے معصوم ہونے کا تعلق ہے نبی کے،
اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی پہلے سے معصوم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو وہ اس کی بعثت جس کو کہتے ہیں اظہار نبوت یا کار نبوت کی سپردگی جب تک نہ ہو وہ معصوم نہیں ہوتا. بعض کا خیال یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عصمت کی جو ضرورت ہے وہ ہے نبوت کی ذمہ داری سپرد کیے جانے کے بعد. اس وقت اس سے ایسی غلطی نہ ہو ورنہ لوگ کیسے اعتماد کریں گے. یہ ان کا مگر میجارٹی اہل سنت والجماعت کی اس طرف گئی ہے کہ نبی قبل مطلب یہ کہ اس وقت سے پہلے کہ جب ان کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی اس سے پہلے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ میجارٹی اس طرف گئی ہے. نمبر 1 میں اسی پہ تو لا رہا ہوں ترتیب سے. وہ نمبر 3 ہے میری بات کا. رہ گئی بات یہ کہ جواب دہی کی. تو یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایسی برائیوں سے کہ جس سے نبی کا کردار متاثر ہوتا ہو, نبی کو آگے چل کر کے وہ شریعت دی جا رہی ہے کہ جس میں ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی خاص انتظام فرماتے ہیں کہ تقرر نبوت سے پہلے بھی نبی کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں, اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو لیکن جہاں تک اجتہادی خطاؤں کا تعلق ہے وہ بے شک چونکہ ابھی ان کو وہ شریعت ہی نہیں دی گئی جس کی روشنی میں وہ اجتہاد کرتا, اس لیے اجتہادی خطاؤں سے اس پر مواخذہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کو وہ کار نبوت نہ سپرد کر دیا جائے. ایک بات رہ گئی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں رکھا گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نبی بھی اسی وقت سے بنا دیا گیا ہو, نبی ان کو اسی وقت سے بنا دیا گیا اور جنت میں رکھا گیا, اور جنت کا مزاج یہ ہے کہ یہاں اجتہادی خطا بھی جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے. یہ اس سے مسئلہ یہ نکل سکتا ہے کہ چونکہ جنت میں تھے وہاں اجتہادی خطا بھی نہیں ہونی چاہیے, جنت کا تقاضا یہی ہے. آدم علیہ السلام سے وہ اجتہادی خطا ہوئی تو بس یہ ہوا کہ تم جنت میں نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ, اس لیے کہ جنت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اجتہادی خطا والا بھی نہیں رہ سکتا. وہ مسئلہ بالکل الگ ہے. واللہ اعلم. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وسوسہ الہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ آدم علیہ السلام میں ڈالا گیا. بائبل میں آتا ہے کہ وہ وسوسہ جو ہے وہ عورت میں ڈالا گیا اور عورت نے آدم علیہ السلام کو بدلا. اس واسطے عورت جو ہمیشہ کے لیے گناہگار ہے, ٹھیک ہے, اس کو بڑا کچھ وہی کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ آپ نے صحیح کہا. قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن شریف ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اصل سارا قصوروار جو ہے وہ عورت ذات ہی ہے. سمجھ میں آیا کہ شیطان کی براہ راست دوستی انہیں سے ہوئی اور شیطان کے کہنے میں وہ آ کر اور شوہر کو ورغلا دیا. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اصل ذمہ دار وہی تھے اللہ کی طرف سے, اور شیطان نے انہی پر وسوسہ ڈالا. لیکن ہاں کھانے میں دونوں شریک ہوئے, غلطی بے شک دونوں سے ہوئی, اس اعتبار سے کہ وہ جنت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو جنت میں رہے گا وہ نافرمانی نہیں کرے گا, وہ تو ہوئے وہاں کی بات. لیکن یہ کہ وسوسہ بے شک آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی میں ڈالا, ذمہ داری انہی کی تھی. یہ قرآن کہتا ہے, مگر وہ بائبل جو ہے وہ یقیناً وہی بات کہہ رہی ہے. ان کے ہاں تو یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے کا جو تصور ہے قوموں میں وہ عورت کے تعلق سے, خاص طور پر وہ زمانہ جو ہے اس میں دیکھا جائے تو عورت کے تعلق سے وہ تصور تو موجود ہے وہاں تاریخی طور پر بھی کہ عورت اپنی ذات سے ہی قصوروار ہے, اور وہ ذہن وہ کام کر رہا ہے وہاں. حقیقت تو یہ ہے. وہ ایک مکہ مکرمہ کے اندر کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں وہ نبی بنائے جانے سے پہلے تک کہ عورت گھر کے سامان میں کا ایک سامان تھا, اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی. تو وہ بہت پہلے سے ایک بات چلی آ رہی تھی. اسلام نے آ کر کے, جس کو خود مسلمان جو ہے اس کو ریکگنائز کرنے تیار نہیں ہوتے, افسوس تو اسی کا ہے, اسلام نے آ کر کے عورت کو وہ مقام دیا کہ اس کو کہا یہ انسان ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو قرآن کا کمال ہے, جہاں بھی دیکھ لیجیے. یہ قرآن نہیں کہتا, وہ بھی سب. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کسی آمنے سامنے کسی شکل میں آئے. وہ بھی جو ہے بائبل میں ہے کہ وہ سانپ بن کے چلا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ سب ان کے پر ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت کریں. وسوسہ جو ہے وہ ایک عمل ہے جس کے لیے آمنا سامنا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہمیں شاید پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا ہوگا کہ دنیا میں اگر مسمرزم وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں
کہ دور سے وہ کچھ اثر کر سکتی ہیں اپنی نظروں سے یا اپنے اور کسی قوت خیالیہ کے ذریعے سے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو یہ طاقت نہ دی ہوگی؟ جبکہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم، کہ شیطان انسان کی باڈی میں اس طرح سے رن کرتا ہے جس طرح سے خون۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دے رکھی، تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے قریب جائے تبھی وہ بات کہے۔ وسوسے کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ دل میں ایک بات کو اس طرح سے اتار دینا جس سے وہ حقیقت جو ہے وہ محو ہو جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ کسی جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس میں وہ ایک دوست کی شکل میں اس کے پاس آئے، قرآن میں کسی جگہ پر ہے کہ وہ ایک دوست کی شکل میں اس کے پاس آیا، وہ بھی آنے کا مطلب اگر وہ اس کو دے بہت خیر خواہ ہوں، ہاں تو ٹھیک وہ تو ہے لفظ، مگر اس سے یہ کم معنی ہے کہ وہ بالکل آمنے سامنے بات ہوئی ہو، وہی بات وہ بھی وسوسہ ہی ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ یہ ڈالا گیا کہ جو بات کہی جا رہی ہے بڑی خیر خواہی کی ہے، تو وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن اس وسوسے کے ساتھ یہ بات آ سکتی تھی کہ مجھے بہکا رہا ہے کوئی ہے، تو ساتھ میں اس کے یہ بھی وسوسہ ڈالا گیا کہ یہ تو نصیحت کی بات کہی جا رہی ہے، خیر خواہی کی بات کہی جا رہی ہے، وہ بھی وہ وسوسہ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے جا کر کہا، یہ تو نہیں اس میں، ہاں اس میں ہے وہ دیکھیے سورہ اعراف میں جو ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ سامنے گیا۔ 145 جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ کیسے یہ تو نہیں کہہ رہے، اس نے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ان دونوں سے اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میں نے کہا کہ ایک وسوسہ، یہ تو وہی کہتا ہے نا، کالا اس نے کہا، تو یہاں بھی ہے، وہ بھی ہے۔ دیکھیے نہیں ذرا ایک سیکنڈ، یہاں کیا لفظ آ رہا ہے؟ یہاں لفظ آ رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، یہاں بھی تو قول ہے، نہیں یہ تو ہمارا ذہن چونکہ بنا وہاں سے ہے، وہ بائبل نے بنا دیا کہ وہ گیا سامنے، ورنہ قول جو ہے کہنا جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آمنے سامنے ہو۔ نہیں ایک اور بات، آج کتنے ذریعے ہیں کہنے کے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کیلیفورنیا تک ایک بات پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے کہیں کہ چاہے کسی اور ذریعے سے، آمنے سامنے تو نہ ہوا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھینکے جو ان کے پاس آیا بہکانے کے لیے یہ خواب ہے، اور جو ہم پتھر پھینکتے ہیں اس میں بھی وہ سامنے نہیں تھا، اس میں بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے وہاں کو مسئلہ الگ ہے، ہو سکتا ہے وہاں سامنے آیا ہو، وہ تو دنیا کا قصہ ہے۔ یہاں قصہ یہ ہے کہ جنت میں شیطان گیا کہ نہیں گیا، اس بات کے لیے کوئی لفظ قرآن کا ایسا نہیں ملتا کہ جس سے یہ کہا جا سکے متعین طور پر کہ وہ آمنے سامنے تھا، وہ جنت میں گیا تھا۔ وسوسہ ڈالنے کے لیے اول تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن میں کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو ثابت کر سکے، جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ بے شک وہ جنت میں گیا تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے مگر ہے تو نہیں۔ اس میں صرف نفس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، نفس بھی ایک قسم کا وہی ہو جاتا ہے، انسان کا اپنا ہی نفس وہی باتیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک نفس کی اپنا نیچر ہے کہ وہ کچھ چیزیں خود کریٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ نفس کی باتیں، اور یہ جو ہے یہ شیطان نے اپنا اثر اپنے جو ہے وہ ایکشن کیا، تو اس کی وجہ نفس نے ان چیزوں کو قبول کیا، یہ ہوا۔ اور نفس جو ہے جی فطری طور پر، ہاں فطری طور پر نفس میں کچھ چیزیں ایسی کریٹ ہوں کہ جو بری ہوں یا اچھی ہوں، شیطان اسی راستے سے آتا ہے، ٹھیک بے شک صحیح، ظاہر ہے کہ جب وہ غلطی راستے سے آئے گا صحیح راستے سے کہاں سے آئے گا۔ تو فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا درجہ اور بلند کر دیا، کیونکہ انہوں نے اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ فرمائی اور ان کو مزید ہدایت دے دی۔ وہدہ کا ترجمہ یہاں یہ کہ ہدایت تو بنیادی طور پر تو پہلے سے بھی تھی، لیکن یہ کہ یہاں ہدایت دینا اس کا مطلب کیا ہے، مزید ہدایت ہوئی۔ قال اہبطا منہا جمیعا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اترو، دونوں کے دونوں سے مراد بعض کہتے ہیں کہ آدم اور ابلیس، یعنی مطلب یہ ہے کہ عالم بالا سے اتر جاؤ. یہاں سوال منہا کا مطلب ہوگا من السماوات وغیرہ وغیرہ. بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد اہبطا سے دونوں اترو سے مراد ہے آدم اور حوا، چونکہ دونوں سے غلطی ہوئی ہے، اور منہا کا مطلب ہوگا جنت، یعنی جنت سے دونوں اتر جاؤ. اگر یہ بات مراد لی جائے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ پھر جنت آسمانوں کے اوپر ہے، جیسا کہ جہنم جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر نہیں، وہ تو کہیں نیچے ہے، عالم اسفل میں ہے، لیکن جنت عالم بالا میں ہے. اسی لیے اہبطا کا لفظ، حبوط کہتے ہیں اترنے کو، اوپر کی جگہ سے نیچے آنا. تو معلوم ہوا کہ جنت یہ اوپر کسی عالم میں ہے، اسی لیے وہاں سے کہا گیا اترو. تم دونوں اترو اس جنت سے. اور ایک تو یہ ہوا نعمت سے محرومی کے جنتی سے نکل گئے. دوسری کیا ہوگی اس غلطی کی سزا، یا یوں کہیے کہ دنیا میں جانے کا جو اثر مرتب ہوگا وہ کیا، بعضکم لبعض عدو. یہاں پر یہ بات ہے کیا دیا پھر جمیعہ کیوں لے آئے؟ جمیعن کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں ٹوگیدر، سب کے سب ٹوگیدر یا سب کے سب نہیں، تو جمیعن کا مطلب ہوا معن کے معنی. جمیعن کا لفظ کبھی کبھی دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے معن کے معنی میں، یعنی ساتھ کے ساتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرف آپ کہہ رہے ہیں جمیعن کے معنی یہ ہوں گے کہ بھئی شیطان بھی جائے، اصل تو اترنا ان کا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اہبطا ہے اور جمیعن جو ہے وہ اس سے متعلق ہے، سینٹنس اس کا وہیں جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے. جمیعن کے معنی ہوں گے مان کے، اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اگر وہاں خطاب شیطان اور آدم کو ہے تب تو معنی یہ ہے کہ جیسے یہاں شیطان کی تمہارے سے دشمنی ہے، یہ دشمنی ہمیشہ کریے، کبھی بھی دوستی سے نہیں بدلے گی. ایک اور اگر مراد اس سے یہ تھا کہ آدم اور حوا دونوں اتریں، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دنیا میں جا رہے ہو تو دنیا میں اس خطا کی وجہ جا رہے ہو، اس کا یہ اثر ہمیشہ کے لیے مرتب ہوگا کہ آپس میں تم میں سکون نہ ہوگا، اطمینان نہ ہوگا، مخلصانہ تعلقات نہ ہوں گے، بلکہ دشمنیاں قائم رہیں گی تمہاری نسل کے اندر. وہ یہ فرمایا بعد کیا بات بھائی، عورتوں کے خلاف کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ اتنا؟ بعضکم لبعض، مراد وہی ہے کہ انسان. وہاں سوال یہ نہیں کہ مرد اور عورت کا فرق نہیں، بلکہ انسان اور انسان میں یہ ہوگا کہ باوجود اس کے کہ جنس ایک ہے، باوجود اس کے کہ نوع ایک ہے، باوجود اس کے کہ ہم وطن ہیں، مگر یعنی دنیا کے اعتبار سے، مگر پھر بھی یہ اس نافرمانی کا اثر ہوگا. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اتحاد اور اتفاق جو یقیناً مطلوب ہے، یقیناً نعمت ہے، یقیناً راحت ہے، اس کو اگر حاصل کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی فرما برداری. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہزار کوششیں آپس کے اتحاد اور اتفاق کی کر لی جائیں، وہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. آپ کتنی بھی کمیٹیاں بنا لیں، سمجھ میں آیا، یونٹی کے واسطے، اور کتنی بھی آپ اس کے لیے آرگنائزیشن بنائیں کہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق ہوگا، لیکن ہو نہیں سکتا. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی فرما برداری کا. تو اس سے فرمایا کہ یہ نافرمانی ہوئی تھی جس کے یہ نتیجہ مرتب ہونا ہے کہ آپس میں تم میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اس مصیبت سے جو مصیبت ہے، اس مصیبت میں نے کہا تھا دو طرح کی مصیبت ہے. ایک مصیبت ہے دنیا کی، ایک مصیبت ہے آخرت کی. سوال یہ کہ یہ تو دنیا کی مصیبت ہو گئی. کیا مصیبت ہوئی کہ وہ جو بے محنت کھانے کو مل رہا تھا، پینے کو مل رہا تھا، رہنے کو مل رہا تھا، اس سے محروم ہی ہو گئی دنیا میں آ کر. اب یہاں سوال یہ کہ آخرت کی مصیبت جو ہے اس کا کیا بنے گا، تو اس کو آگے بتلائیں گے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سو تم میں سے جو جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، مطلب یہ کہ ہدایت کا میں انتظام کروں گا، آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، سو جس نے میری ہدایتوں کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ پھر بے راہ بھی نہ ہوگا اور وہ مصیبت میں بھی نہ پڑے گا. یہ مصیبت کون سی؟ وہ دنیا والی نہیں، اس لیے کہ وہ تو دنیا میں آ چکے ہو، اب وہ دنیا کا جو مزاج ہے اس سے تم کو اس سے واسطہ پڑے گا.
यहां मुसीबत से मुराद है आखिरत की मुसीबत, कि भाई दुनिया में तो चलो मुसीबत अब हो रही, सवाल यह कि आखिरत में क्या बनेगा। उसके लिए फरमा दिया कि बस अब उससे बचना चाहते हो तो फिर उसका रास्ता यह है। हो गया वक्त। सूरह ताहा आयत नंबर 124। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंकन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयतों में
آیت نمبر 116 سے ذکر آیا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا گیا، ملائکہ کو حکم ملا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے